وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت 101۔ سامعین اکرام، آج کے سبق کے 3 موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کیا عبادت ہی ہمارا مقصد زندگی ہے؟ دوسرا، کیا اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارنا ہمیں جہنم میں لے جائے گا؟ تیسرا، مرتے وقت کلمہ توحید زبان پر جاری ہونے کا آسان طریقہ۔ گزشتہ سبق کی دہرائی کرتے ہیں، اس کے بعد نیا سبق شروع ہوگا۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، تو دنیا میں بھی میرا کار ساز ہے اور آخرت میں بھی مجھے حالت اسلام پر موت دینا اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 101، اور ہم مطالعہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مانگی تھی کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو پہلا جو ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، سامعین اکرام اس کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا تھا تھوڑا سا، اور کہ یوسف علیہ السلام کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ہی میرا دوست ہے، مددگار ہے دنیا اور آخرت میں۔ آج کا جو سبق ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے تو اسلام کی حالت میں، توفنی مسلمن کہ میں مسلمان ہوں، اس حالت میں کہ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری جان نکلے۔ سامنے کا ہم پہلے اس بات پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیتے ہیں کہ یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک پیغمبر کی دعا ہے اور پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ میری وفات جو ہے اسلام کی حالت میں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے بنیادی طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات جو ہے
ہر ایک گناہ سے پاک ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے۔ پیغمبر کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور تمام پیغمبروں کا عمل یہ نہیں کہ یعنی خاص طور پہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے کہ ان کی ساری سنتیں اور وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن اب قرآن میں ایک بات آ رہی ہے ایک پیغمبر کی، تو وہ بھی بالکل صحیح بات ہے اور ٹو دی پوائنٹ بات ہے۔ اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کہی یہ انہوں نے کہی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تفریق نہیں ہے۔ رسولوں کے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ایسے کوئی الفاظ ہیں۔ بہرحال آج توفنی مسلمن، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اگر ہم سوچیں اور غور کریں سامعین اکرام، تو ہماری اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد صرف اور صرف بندگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کا آمد بندگی کے لیے ہے، یعنی کہ بندگی کے ذریعے ہی ہمیں اپنا مقصود مل سکتا ہے۔ یہ ذرا توجہ سے آپ سنا کریں، سوچا کریں، سمجھا کریں۔ اور اصل میں تو ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، یعنی یہ تو بالکل صحیح بات ہے۔ پھر قرآن میں جو ہے کہ ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ میں نے انس و جن جو ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں تاکہ وہ میرا کہنا مانے۔ عبادت، اطاعت۔ اب اطاعت جو ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ اطاعت بذات خود مقصود نہیں ہے سامعین اکرام۔ یہ ایک وسیع تر غلط فہمی ہے کہ بذات خود اطاعت کو ہم مقصد زندگی قرار دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اطاعت جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اور مقصود کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالی ہمارے مقصود واحد ہیں، محبوب واحد ہیں، مطلوب واحد ہیں۔ تو اس ذات تک پہنچنے کے لیے، اس ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہمیں بندگی کی ضرورت ہے، اطاعت کی ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے، کہ بندگی، عبادت اور اطاعت یہ ذریعہ ہے اس ذات تک پہنچنے کا جو ہمارا مقصد اعلیٰ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں۔ اب دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی ملاقات کے لیے۔ دیدار، ملاقات، معرفت، قرب، یہ ساری الفاظ ہیں سامعین اکرام، یہ مقصود ہے ہمارا، اللہ کی ملاقات۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ وہ لوگ جو میری ملاقات سے انکاری ہیں، یعنی میری ملاقات ان کا مقصد زندگی نہیں ہے سامعین اکرام، اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پہ۔ آج اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ ہم صرف دنیا اور ظاہر کی زندگی پر راضی ہیں اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، اور اس پر یہ مطمئن ہو گئے، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ ظاہر ہے یعنی اس میں تو کوئی دو باتیں ہو نہیں سکتی سامعین اکرام، کہ جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، ظاہر ہے پھر اس کے لیے تیاری بھی نہیں کریں گے، تو آخرت میں ان کو ملاقات کہاں نصیب ہوگی، بلکہ وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو توفنی مسلمن، یہ ایک پیغمبر کی خواہش اور دعا ہے، تقریباً آخری دعا ہے، نچوڑ ہے، ان کی زندگی کا نچوڑ ہے یہ الفاظ۔ اگر ان کی زندگی کا یہ نچوڑ ہے تو یہ یقیناً ہماری زندگی کا بھی نچوڑ ہونا چاہیے۔
اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی لیے زندگی گزارنی چاہیے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ ہمارا زندگی کا منشور ہونا چاہیے۔ اور ولی پہ میں نے بات کی تھی، آج تو میں یہ توفنی مسلما پہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے۔ اور سامعین اکرام، میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کو قبول کرنے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول تو کر لیا زبانی طور پہ، لیکن عملی طور پہ وہ اسلام کے نظام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سامنے کا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کو ذرا تھوڑی مختلف لگے گی عام باتوں سے، لیکن حقیقت یہی ہے قرآن کی روح سے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کیا ہے بدلہ؟ کہ ان لوگوں کا جو کچھ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، کچھ پہ یقین کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے، کچھ پہ عمل کرتے ہیں کچھ پہ نہیں کرتے۔ خزی فی الحیات الدنیا، جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج مسلمان سامعین کرام رسوا ہے، آج دنیا میں مسلمان رسوا ہے، اس نے اپنے آپ کو زبانی دعویٰ کر کے اور عملی طور پر اس کو قبول نہ کر کے رسوائی کے سپرد کر دیا ہے۔ ساری دنیا میں مسلمان رسوا ہے سامنے کرام۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، بہرحال یہ جو ہے توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، یہ دو ایسی کڑی باتیں ہیں اور مضبوط باتیں ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ اسلام کا حقیقی تصور ممکن نہیں ہے۔ ایک تو اسلام کی حالت میں جان دے دینا، اور یہ ایک اور آیت قرآن پاک میں آئی ہے سامنے کرام، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ یعنی اس کا آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو وہ آیت اور یہ آیت بالکل ملتی جلتی ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے مرنا نہیں ہے مگر صرف اسلام کی حالت میں۔ توفنی مسلمن، اے اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے کہ میں مسلمان مروں۔ تو بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اسلام، آپ کو میں بالکل مختصر طور پہ بات بتا رہا ہوں، بات کو الجھا نہیں رہا، طول نہیں دے رہا بات کو، مقصد کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام ہی ہماری کامیابی کا واحد ذریعہ ہے، زندگی میں نجات کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اسلام ہے، کہ ہم اسلام کو قبول کر کے مسلمان بن جائیں، اسلام کو قبول کر کے مسلمان بن جائیں اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں، ہمہ وقت اور ہمہ جہت، ہر وقت، ہر آن، ہر جگہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب اس میں ایسا ہے کہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو کسی وقت بھی موت آ جائے تو آپ موت کے لیے، اگر ایسا ہو تو پھر آپ موت کے لیے تیار ہوں گے اور موت کو خوش آمدید کہیں گے۔ عام طور پہ تو آپ دیکھیں ہم موت سے کراہیت کرتے ہیں، موت سے کراہیت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، موت تو ایک تحفہ ہے، تحفہ مومن۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شود، روح سوئے احدیت رود، کب ہوگا اللہ
کہ ملاقات ہو جائے گی اور میری روح جو ہے وہ سوئے احدیت کی طرف چلی جائے گی، اس ذات کی طرف پرواز کر جائے گی، قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ تو موت جو ہے بہت خوبصورت چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت خوشخبری کی چیز ہے موت جو ہے۔ باتو نشان مرد مومن بگویم، چو مرگ آمد خندہ بر لبش باش، ایسا کوئی شعر ہے علامہ اقبال کا کہ کیا میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں کہ جب موت آتی ہے تو اس کے منہ پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے توفنی مسلمن، اے اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتا دیا کہ پیغمبر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امت کے لیے نمونہ ہوتی ہیں۔ یہ چونکہ قرآن میں بیان ہو رہی ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور بالکل ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ تو یوسف علیہ السلام تھے، ہم تو اپنے پیغمبر۔ بھائی تفریق ہی کیا ہے؟ ایسا سوچنا جو ہے جہالت ہے، کہ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے یہ جہالت ہے کہ یہ تو وہ پیغمبر تھے اور یہ پیغمبر ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہم تفریق نہیں کرتے، کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ جب ایمان ہے تو ان کی باتوں پر بھی ایمان ہوگا۔ تو توفنی مسلمن، اے اللہ تعالیٰ تم ہمیں وفات دے دے اسلام کی حالت میں۔ اس کا مطلب سامعین کرام اختصار کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بنتا ہے کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ ساری زندگی اسلام پر کاربند رہنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ یہ اس دعا میں پنہا ہے یہ بات کہ ساری زندگی مجھے اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تاکہ جب میری وفات آئے، اور وفات کا وقت تو پتہ نہیں چلا، تو اسلام کی حالت میں میری وفات ہو۔ یہ ایک یہ، دوسرا یہ کہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، صالحین کی ٹولی میں شریک کر لے مجھے۔ سامعین کرام صالحین کی ٹولی ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان دنیا میں، وہ انسان جنہوں نے اپنے مقصد زندگی کو پہچان لیا، ذرا غور سے سنیں میری بات، وہ انسان جنہوں نے دنیا میں آ کے شعور سنبھال کے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا، اپنے اللہ کو پہچان لیا، اپنے مقصد حیات اور مقصد زندگی کو پہچان لیا، اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ ایک تو علم کا درجہ ہے، اب ارادہ ہے اور عزم ہے کہ ہاں اللہ ہی میرا مقصود ہے، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ شہادت اس نے پڑھ لیا۔ اب کسی رہنما کی رہنمائی میں، یہ الفاظ نوٹ کر لیں سامنے کرام، رہنما کے بغیر آپ اسلام کے تقاضوں کو نہ جان سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ کسی مرد صالح کی معیت اختیار کرنی ہوگی۔ مرد صالح کو قرآن میں صادقین کے لفظ سے پکارا گیا ہے، جو سچے ہیں ان کی معیت اختیار کر لو۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ صحبت کے اپنے اثرات ہیں سامعین اکرام، یعنی ایک تو یہ کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو اچھوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت یہ اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اردو کا جو محاورہ ہے نا کہ
خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اور ہماری سامعین کرام جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس میں ایسا ہے کہ ہم تو حقیقت میں تو ہم ارواح ہیں، لیکن اس وقت ہمیں اجسام ملے ہوئے ہیں۔ پھر اس وقت جو ہماری عقل ہے وہ محدود ہے، اس کی پہنچ جو ہے صرف ظاہر تک ہے، اور ہمارا مقصود تو باطن ہے۔ تو جسمانی ساری قوتیں جو ہیں ہمیں ظاہر کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ظاہر کو دیکھو، ظاہر کو سنو، ظاہر کو محسوس کرو، ظاہر کو استعمال کرو، یہ ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ ہمارے نفسانی تقاضے جو ہیں، نفس کا تعلق ظاہر سے ہے تو وہ ہمیں ظاہر کی طرف لگا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر ظاہر برائی ہے سامعین کرام، قرآن کی روح سے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، ابھی سورہ یوسف میں ہی آپ نے پڑھا ہے کہ نفس بہت زیادہ آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہے، تو ظاہر ہے اس کی سمجھ میں تو کچھ اور چیز آتی نہیں ہے۔ یہ عورت خوبصورت ہے، یہ لڑکا خوبصورت ہے، یہ مکان خوبصورت ہے، یہ گاڑی خوبصورت ہے، یہ سونا چاندی بڑی اچھی چیز ہے اور اس میں بڑی طاقت ہے، یہ تعلقات بڑی اچھی چیز ہیں، اس میں بڑی پاور ہے۔ یہ گیٹ اپ تمہارا یہ فیشن کے مطابق ہے، اس فیشن کو اپنا لو اور فیشن کے مطابق اپنے ایک گیٹ اپ بناؤ۔ اور یہ سارے معبودان باطل ہیں سامعین کرام، اس کی حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں کسی چیز کی، ظاہر کی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ حسن کو پائیداری ہے اور نہ مال و دولت جو ہے وہ پائیدار ہے۔ چند دنوں کے لیے پھر تو آپ سے چلے جائے گا، ایک رتی سونا بھی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں رکھے گا کوئی، سب کچھ یہاں چھوڑ چھاڑ کے آپ چلے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتانے باطل ہیں، جھوٹے خدا ہیں۔ ہم نے اس پہ آسرا اور بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اولاد پہ آپ دیکھیں بھروسہ کرتے ہیں کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں نا، بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ ایسی سوچ پہ جو ہے افسوس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہر حالت میں ہمارا سہارا جو ہے وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اللہ اگر تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی تمہارا سامنا نہیں کر سکتا، کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں شرمندہ کرنا چاہے، کون ہے وہ ذات جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے۔ یہ سامعین اکرام، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ بتانے باطل ہیں، اور اسی بتوں میں رہتے رہتے اور عبادت کرتے کرتے ہم اپنی جان دے دیتے ہیں۔ موت کے وقت آپ بلاتے ہیں نا، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، او میرے بیٹے کو بلاؤ، ادھر بلا لو، کراچی سے بلا لو، انگلینڈ سے بلا لو، میں جانے والا ہوں۔ کچھ عجیب حساب کتاب ہوتا ہے، اس کو بلا لو، آخری ملاقات۔ بھئی بہرحال یہ ظاہری ہماری سوچ سمجھ ساری سامعین کرام ظاہر کی ہو گئی ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ظاہر پہ بھروسہ کر کے یہ سارے بتائے، اس میں بات کیا ہے، اس میں اصلی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے رابطہ توڑ لیا ہے، اللہ سے ہم کٹ گئے۔ اب اللہ سے کٹ گئے تو باقی تو مخلوق رہ گئی ہے، تو مخلوق تو بتانے باطل ہے، یہ تو جھوٹے خدا ہیں سارے، اس پہ تو بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کسی میں کوئی چیز حقیقی وجود ہی نہیں رکھتی، اس میں کوئی چیز حقیقی اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، تو پھر یہ ساری جو ہیں یہ بس آنیاں جانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے سامنے کا۔ بہرحال
یا فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین کی ٹولی میں شامل کرے۔ اب دیکھیں صالحین کی ٹولی میں اگر یہاں آپ شریک نہ ہوئے تو وہاں کیسے شریک ہوں گے؟ یہاں جو ہے صالحین کی ٹولی میں شریک ہونا ہے اپنے صالحین کی ٹولی میں شریک ہونا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا بوڑھا ہو چکا ہوں تو بات چیت ذرا ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، ساری باتیں کام کی ہیں، جو بھی بات میں کر رہا ہوں وہ ساری کام کی ہیں۔ تو میں مرد صالح کی بات کر رہا تھا کہ صالح انسان کون ہے؟ صالح انسان میں نے آپ کو بتایا وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیا جس نے سب سے پہلے، پھر اپنے خالق کو پہچانا، پھر خالق کے مقصد تخلیق کو پہچانا، یعنی اپنے بارے میں اس نے غور کیا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کس لیے ہوں۔ اب وہ کس لیے کہ اس کا جواب ملا کہ بھئی تمہارا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی طرف آئے اور اللہ کی طرف جانا ہے تم نے۔ اللہ کو اس نے مقصود واحد بنا لیا۔ پھر یہ ہوا کہ مقصود واحد بنا لیا اللہ تعالیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑا کسی مرد صالح کی نگرانی میں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، پھر بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، ضروری بات ہے۔ مرد صالح کا انتخاب کر کے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کی بات ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ تو مرد صالح یہ ہے، یہ مرد صالح ہے سامنے کا، جس نے اپنے مقصد حقیقی کو پہچان لیا، اس کا ارادہ کر لیا، اللہ کی ملاقات کی امید باندھ لی اور اس کے لیے کوشش و سعی کرنے لگا مرد صالح کی نگرانی میں، اس کی ہدایت کی بنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑا۔ اب یہ سامعین کرام، یہ مرد صالح ہے، یہ اس نے ایک مرد صالح کی صحبت بھی اختیار کر لی اور خود بھی اس کی نقل کرنے لگا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ تو پھر جو ہے اس کا کارواں چلتا رہا اور یہ صالحین کی ٹولی میں آخرت میں بھی شامل ہوگا۔ یہاں بھی اس نے صالحین کی ٹولی کو اپنا لیا اور آخرت میں بھی یہ صالحین کی ٹولی میں شامل ہوگا۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، دہرائیے میرے ساتھ یا ترجمہ سنا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً دی ہے تو نے مجھے بادشاہی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے سکھایا معاملہ فہمی، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. My Lord, you have given me some authority and taught me some interpretation of events. Initiator of the heavens and the earth, you are my protector in this life and in the hereafter. Receive my soul in submission and unite me with the righteous. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔